الفا اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا، منجی العالمین خدا یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سبوں کو حاصل ہوتا رہے۔ خدا یسوع مسیح کے جلالی، محیب، فتح مند اور انتہائی بزرگ نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خدا کا شکر ہے کہ خداوند نے آج ہم کو پھر یہ وقت بخشا کہ ہم مل کر کلام خدا کی باتوں کو سیکھ سکیں۔ آج میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کی ایک کتاب عہد عتیق میں سے پہلا تواریخ اس کا تعارف بیان کروں گا اور اس کے جو چیدہ واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تواریخ کی دونوں کتابوں میں پیشتر ان واقعات کو دوبارہ تحریر کیا گیا ہے جو سیموئیل کی اور سلاطین کی کتابوں میں درج ہیں، لیکن یہاں زاویہ نگاہ فرق ہے۔ تواریخ کی کتابوں میں اسرائیلیوں کی شہنشاہیت کا بیان کرنے کے دو بڑے مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد یہ ثابت کرنا کہ اسرائیل اور یہودا کی سلطنتوں پر آفتوں اور تباہیوں کے باوجود خدا قوم کے ساتھ اپنے وعدوں پر قائم تھا اور انہیں پورا کر رہا تھا، اور اپنے ان لوگوں کے وسیلہ سے اپنے ارادے اور منصوبے پورے کر رہا تھا جو ابھی تک یہودا میں بستے تھے۔ نمبر 2، یروشلم کی ہیکل میں خدا کی عبادت اور پرستش کی شروعات کا بیان کرنا، خصوصاً وہاں پر کاہنوں اور لاویوں کے نظام کا بیان جن کے وسیلہ سے عبادت اور پرستش کی رسومات ادا کی جاتی تھی۔ داؤد کو ہیکل اور اس کی رسومات کا اصلی بانی ظاہر کیا گیا ہے، حالانکہ ہیکل کی تعمیر سلیمان نے کی تھی۔ اس کتاب کے مضامین کا خاکہ اگر ہم دیکھیں، نسب نامے اور فہرستیں۔ نمبر 2، ساؤل کی وفات۔ نمبر 3، داؤد کا دور سلطنت۔ اس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا، مشکلات و مصائب اور کامیابیاں، اور دوسرا، ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہو۔ آمین۔